بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. گزشتہ گزشتہ منگل کو ہم نے جو احادیث پڑھی تھی ان کے اندر خاص طور پہ حسد کے متعلق اور گمان کے متعلق جو باب امام بخاری رحمہ اللہ نے باندھا تھا وہ حسد کے متعلق تھا، اور تدابر کے متعلق. تو اس کے اندر حدیث جو ہے وہ گمان سے شروع ہو رہی ہے کہ کسی کے متعلق گمان کرنا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، یہ والی حدیث تھی پچھلے ہفتے، کہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے. کسی کے متعلق کسی بھی بات میں کسی بھی انداز سے گمان کرنا بنا کسی دلیل کے، کوئی بات اس شخص کے بارے میں سوچ لینا، وہ بات جو ہے وہ ہے گمان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ، یہاں پر جو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، امام بخاری فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. جو باب ہے وہ آیت کو ہی امام بخاری نے باب بنا دیا ہے. فرماتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبو، اجتناب کرو یعنی دور ہو جاؤ، دور رہو، کثیرا من الظن یعنی بیشتر ایسی بات سے جس کے اندر گمان ہو، یعنی ایسی بیشتر باتوں سے جن میں گمان ہو. یعنی کوئی بھی یہ بات کہے کہ اچھا مجھے لگتا ہے یا گمان ہے، یہ شاید اس نے، اس طرح کی تمام باتوں سے دور رہا جائے جب تک ایک شخص یہ دلیل کے ساتھ نہیں کہتا کہ فلانے نے یہ کیا یا یہ بات ہوئی یا اس طرح کی بات ہوئی. کیونکہ گمان جیسے کہ پیچھے حدیث میں ہم نے پڑھا، گمان جو ہے سب سے جھوٹی حدیث ہے، سب سے جھوٹی بات ہے. یعنی جھوٹی بات کا بھی پرلا درجہ ہے، بالکل سب سے بدترین درجہ جھوٹی بات کا بھی گمان ہے. کسی شخص کے متعلق گمان کرنا، کسی شخص کے متعلق ایسا سوچنا جو اس میں ہے نہیں، یا بنا کسی دلیل کے فقط کسی کی بات پہ، اور وہ شخص بھی اس کی صداقت کا کسی کو پتہ نہ ہو کہ کتنا سچا ہے یہ شخص، بس اس کی بات پہ فلانے نے یہ کیا تھا، فلانے نے ایسا کہا، فلانے نے ایسی بات کہی، اس پہ یقین کر لینا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا، دور رہو، یعنی نہیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس چیز کی، منع فرما رہے ہیں ہمیں، کثیرا من الظن، بہت ساری گمان کی. اس سے مطلب یہ ہے کہ گمان کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. یا اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ لوگوں کی آپس کی باتیں بہت ساری گمان کی ہوتی ہیں. اور ان بعض الظن اسم، جس میں جو کچھ حصہ ہے گمان کا وہ کیا ہے؟ اسم، وہ گناہ ہے. یہ اتنا بڑا، یعنی گناہ کی اس کہہ لیجئے کہ بڑا اتنا ہے، یا اس کی خطرناکی اتنی ہے کہ اگرچہ وہ بعض کلام میں یا بعض باتوں کے اندر گمان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر گمان سے دور رہنے کو کہہ دیا. کیا اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کیا، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کیا اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ کوئی ایسا گمان بھی ہے جو غلط نہ ہو، یا جس کی نہیں اور نفی نہیں کی گئی؟ ایسا گمان بھی کوئی ہے؟ جی ایسا بھی گمان ہے، لیکن عام طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور باقی مومنین کو اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ گمان سے، کسی بھی طرح کا گمان ہو، اس سے دور رہا جائے. کیوں؟ کیونکہ بعض قسم کا گمان اسم ہے، اور وہ اتنا بڑا ہے کہ پوری چیز سے، یعنی پوری طرح گمان کسی کے بارے میں کرنا، اس سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے. وَلَا تَجَسَّسُوا، اور نہ ہی تم کیا کرو؟ تجسس کرو. یہ سورہ حجرات کی آیت ہے. سورہ حجرات جو ہے اس طرح ان آداب سے، معاشرتی اور اخلاقی آداب سے بھری ہوئی ہے، جن میں خاص طور پہ ایسے آداب ہیں جن کا تعلق ایک خاندان کے ساتھ اور رشتوں کے ساتھ ہے.
خاندانی اور رشتوں کے متعلق جو آداب ہے ان کا خاص سورہ حجرات کے اندر اور سورہ حجرات کے شروع میں خاص طور پہ ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیوں کیوں اس چیز کا ذکر کیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح احادیث میں یہ والے احکام یا ان کو امام بخاری نے اس خاص اسلام کے آداب میں شامل کیا کہ اگر یہ ان چیزوں سے دور نہیں رہیں گے تو گناہ کے اندر پڑیں گے۔ کیا ایسے بھی کوئی آداب ہیں جن کو انسان نہ اپنائے تو انسان گناہ میں پڑے گا؟ ہاں جی، ایسے بھی آداب ہیں، یہ والے آداب ہیں، یہ والی چیزیں ہیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر منع فرمایا۔ یہ والے حسد کرنا اور کسی کے تجسس کرنا، تجسس کے بارے میں ایک چیز آتی ہے کہ اگر کوئی بندہ بند دروازے سے اس کے کسی سوراخ میں سے اپنی آنکھ رکھ کے اندر دیکھ رہا ہو تو گھر والے کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کو پتھر مارے یا اس کی آنکھ جو ہے اس کی آنکھ پہ کوئی چیز مارے، اور اگر اس طرح اس بندے کی آنکھ پھٹ جائے یا آنکھ ضائع ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی کیوں؟ تجسس ہے ہی اتنی بری چیز، یعنی تجسس سے منع کرنے کے لیے، اس سے دور رکھنے کے لیے یہ والی بات کی گئی۔ تو یہ والے آداب خاص طور پر یعنی منع فرمایا، اور ان کا جو ہے گناہ ہے۔ عام طور پر آداب کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اچھا ان کو اپنایا جائے گا تو اچھی بات ہے، اگر ان کو اپنایا نہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، بس ایک یعنی اخلاقیات کے اندر شاید یہ چیز آئے گی، لیکن اسلام کے اندر کچھ آداب ایسے ہیں جن کو اپنانا اور نہ اپنانے کے اندر گناہ اور ثواب کا عمل دخل ہو جاتا ہے۔ یہ اس طرح کے آداب میں سے ہے گمان کرنا اور تجسس کرنا کہ فلانا بندہ کیا کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے، خاص طور پہ بند دروازوں کے پیچھے باتیں سننا، کان لگا کے سننے کی کوشش، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور اس کے اور کیوں جائز نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیوں یہ چیز اس چیز کو منع فرمایا؟ اسی لیے کہ یہ اتنی برا عمل ہے جس سے بالکل خاندان کی اساس ختم ہو جاتی ہے، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں بالکل خاندان۔ حالانکہ حقیقت میں یہ ہوتا ہے اس وقت جو بندہ کوئی بات کر رہا ہے، کوئی غصے میں کوئی بات ہو رہی ہے یا جو بھی جس طرح کی بھی بات ہو رہی ہے، شیطان کا غلبہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا، ویسے بھی غصے کی حالت میں انسان کے اوپر شیطان حاوی ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اندر شیطان کس طرح ہوتا ہے، اس طرح جیسے ہماری نسوں میں خون دوڑتا ہے اس طرح شیطان ہمارے اندر دوڑتا ہے۔ اور ویسے بھی غصہ جب آتا ہے انسان کے غلبہ شیطان کا ہوتا ہے، کچھ بھی بولے جاتا ہے انسان، تو اس بات پر یقین نہیں کرنا جو وہ اس غصے میں وہ بات اس نے کی یا غصے میں جو بات کر رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے تجسس سے منع کیا گیا۔ بند دروازے کے پیچھے غصے میں جو بھی بات ہو رہی ہے اکثر اس کی حقیقت نہیں ہوتی، حقیقت اس بات کی بالکل نہیں ہوتی۔ حقیقت اس بات کی ہوتی ہے جو ٹھنڈے دل کے ساتھ انسان کسی کے ساتھ اس کے سامنے پیش آئے اور اس کے ساتھ جس طرح بھی معاملہ کرے، حقیقت اس بات کی ہوتی ہے۔ یا کبھی تجسس میں ایسی بھی باتیں ہوتی ہیں جو بالکل جائز ہوتی ہیں دو لوگوں کے درمیان، لیکن کسی اور کا ان باتوں کو سننا یا ان باتوں کو جاننا بالکل حرام ہوتا ہے اور گناہ کا سبب ہوتا ہے۔ جیسے کہ زوجین ہے، آپس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آپس میں ان کے لیے بالکل جائز ہیں، لیکن باہر سے اگر کوئی سنے تو وہ باتیں اس بندے کے لیے جائز نہیں ہوں گی، حرام ہوں گی اس بندے کو وہ باتیں سننا۔ فرماتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، قال حدثنا عبداللہ بن یوسف، یہ امام مالک رحمہ اللہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، عبداللہ بن یوسف التنیسی نام ہے ان کا پورا، امام بخاری کے جو استاد ہیں یہ امام مالک کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ کہتے ہیں عن مالک اخبرنا مالک، مالک رحمہ اللہ نے، امام مالک جو امام ہے، امام دار الہجرہ ان کو لقب دیا گیا ہے علماء محدثین فقہاء کے نزدیک۔ امام مالک کو امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے۔ دار الہجرہ ہجرت کا دار، ہجرت کا گھر۔ کون سا ہے ہجرت کا دار یا ہجرت کا گھر؟ ہجرت کا دار اس کو مدینہ کو کہا جاتا ہے۔ تو امام دار الہجرہ یعنی دار الہجرہ کے امام مدینہ میں، جو کہ امام مالک رحمہ اللہ مدینہ میں تھے،
تو مدینہ میں رہے اور مدینہ کے فقیہ تھے، تو اس لیے ان کو یہ لقب دیا گیا امام دار الہجرہ، دار ہجرہ کے امام۔ یہ اپنے استاد سے بیان کرتے ہیں عن ابی الزناد، ابو الزناد رحمہ اللہ، یہ استاد ہے امام مالک کے، عبداللہ بن ذکوان نام ہے، عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اب اگر آپ ملاحظہ کریں تو امام بخاری اس سند کے اندر، امام بخاری رحمہ اللہ اور صحابی حضرت ابو ہریرہ، کون ہے وہ؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے درمیان صرف 4 واسطے ہیں، صرف 4 لوگ ہیں۔ اس طرح کی سند کو عام طور پر رباعی یا خماسی کہا جاتا ہے، یعنی ایسی سند جس کے اندر 4 لوگ یا 5، یعنی اگر صحابی جو ہے ان کو بھی کاؤنٹ کر لیا جائے تو 5 ہوں گے، یا اگر صحابی جو ہے ان کو نکال دیا جائے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو امام بخاری رحمہ اللہ اور حضرت ابو ہریرہ ان کے درمیان 4 واسطے ہیں صرف، اور وہ واسطے جو بہت بڑے واسطے ہیں۔ عبداللہ بن یوسف بہت بڑے امام، بہت بڑے محدث ہے، امام مالک رحمہ اللہ، ابو زناد رحمہ اللہ، یہ بہت بڑے امام اور بہت بڑے عالم ہیں۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ایک امام کے استاد ہونا، ایک بہت بڑے امام کے استاد ہونا، یعنی کتنے بڑے عالم وہ خود ہوں گے جب اتنے بڑے امام کے استاد تھے۔ عن الاعرج، اعرج رحمہ اللہ یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص الخاص تلامذہ میں سے ہیں اعرج رحمہ اللہ۔ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، خبردار رہو گمان سے، ایسی بات سے جس کے اندر کوئی گمان ہو، فإن الظن اکذب الحدیث، بس بے شک گمان سب سے جھوٹی بات ہے، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا، تحسس اور تجسس اس کا میں نے اس کے متعلق بیان کیا، بتایا تھا۔ تحسس جو ہے وہ کیا نام ہے، بات سے بات کرنے میں ہے، اور تجسس جو ہے وہ انسان کے اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز کرنا، اس کا نام تجسس ہوگا، یا علماء نے فرمایا عکس ہے، یعنی باتوں کے اندر جو ہے وہ تجسس ہے، اور جو باقی اعضاء سے کرنا، باقی جو کیا نام ہے ہمارے حواس ہیں، حواس الخمس، باقی ہاتھ کے علاوہ باقیوں سے کرنا، وہ کیا ہوگا؟ وہ تحسس ہوگا۔ یا کچھ علماء نے، محدثین نے یہ بھی فرمایا کہ تحسس اور تجسس دونوں ہی ایک ہی معنی کے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر الگ سے ان کا ذکر اس وجہ سے کیا، یعنی تاکیداً کیا کہ یہ عمل بالکل بھی نہ کیا جائے، تجسس کا، تحسس کا، کہ بند دروازوں کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہے، جو بھی ہے وہ عمل جو بھی انسان کا ہے، وہ اس کا اور اس کے اللہ کے درمیان کا عمل، باہر وہ بعد میں باہر نکلے، جو بھی ہے اس کا اور اس کے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، ہمیں ٹو لگانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں، اس کے اندر بالکل کوئی خیر نہیں ہے۔ انسان ٹو لگائے اور انسان پیچھے پڑ جائے، اگر دیکھیں، اگر وہ شخص آپ کے لیے مخلص ہے تو وہ بند دروازوں کے پیچھے بھی آپ کے لیے خیر کی ہی بات کہے گا، اور اگر وہ مخلص نہیں ہے تو بند دروازے کے پیچھے کی ہوئی بات، ایک تو آپ اپنے اوپر گناہ مول لیں گے تجسس کر کے، اور اگر وہ مخلص نہیں ہے تو بند دروازے کے پیچھے کی ہوئی بات جو ہے وہ آپ کو اس تکلیف کا باعث بنے گی، اور شدید ترین تکلیف کا باعث بنے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ان عادات اور اس طرح کی چیزوں سے سخت منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جب وہ تکلیف کا باعث بنے گی تو وہ پھر غصے اور غضب کا باعث بنے گی، یہاں سے پھر دشمنی یہاں سے پھر شروع ہوتی ہے۔ تو بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر دروازے بند ہیں تو اس کا مطلب جو صاحب البیت ہے یا جو گھر والا ہے، اہل گھر ہے، وہ نہیں چاہتے کہ بات سنی جائے یا کوئی اندر داخل ہو، تو لگانے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں، چلے جائیں۔ ولا تناجشوا، تناجش کا نجش جو ہے یہ تجارت کے اعمال میں سے ایک عمل ہے، اور نجش کہا جاتا ہے کہ جب بولی لگائی جائے۔ بولی کیا ہوتی ہے؟ بولی یہ ہوتی ہے کہ بازار میں انسان ایک چیز لے کے کھڑا ہوتا ہے، اور وہ چیز پھر بیچنے کے لیے کہتا ہے کہ بھائی اس کی قیمت
اس جو سلعہ ہے یا وہ جو چیز ہے، اس چیز کی قیمت اتنے سے شروع ہو رہی ہے، یعنی اس چیز کی قیمت 20 ریال سے شروع ہو رہی ہے، یا 10 سے یا 100 ریال سے شروع ہو رہی ہے، وہ جو بھی، تو کون اس کی قیمت بڑھائے گا؟ تو ایک کوئی بندہ آ کے کہتا ہے کہ جی اچھا میں 150 کی لوں گا، اگلا کہتا ہے کہ میں 250 کی لوں گا، اگلا کہتا ہے میں 300 کی، 400 کی، 800 کی، ٹھیک ہے، اس طرح قیمت بڑھاتے ہیں۔ تو یہ چیز، اس کو بولی لگانا کہتے ہیں، یہ چیز جائز ہے، قیمت بڑھانا، لیکن حقیقتاً خریدنے کی نیت سے بندہ کہے کہ بندے کو پتا ہو کہ اچھا یہ چیز، مثلا یہ چیز جو ہے وہ عام طور پہ مارکیٹ میں اس کی قیمت بہت زیادہ ہے اس سے جو ابھی یہاں پر لگ رہی ہے، تو میں خریدنا چاہتا ہوں۔ حقیقتاً خریدنے کے لیے کوئی بندہ اپنی قیمت جو ہے وہ زیادہ کرے اور کوئی کہے کہ بھائی نہیں، میں اتنے میں خرید لوں گا، وہ بالکل جائز ہے، لیکن جو بندہ بیچ رہا ہے وہ کسی اور کو پری پلان کرے اور یہ بات کہے کہ اچھا تم نے نا درمیان میں کھڑے ہو جانا ہے اور بلا وجہ نہ قیمت زیادہ کرتی جانی ہے، کسی نے اگر 50 ریال زیادہ کی، تم نے 100 ریال زیادہ کر کے بتا دینی ہے، کسی نے 100 ریال بتائی، تم نے آگے اور 100 ریال اوپر کر دینی ہے، اس میں اس بندے کی نیت خریدنے کی نہیں ہوتی بالکل۔ لیکن جو بیچنے والا ہے، پری پلانڈ یہ چیز ہوتی ہے، بیچنے والا اس بندے کو پلانٹ کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے کرنا ہے اور اس کے عوض میں تمہیں کچھ جو ہے وہ پیسے دے دوں گا، کچھ ہدیہ دے دوں گا، یا پیسے یا ہدیہ نہیں دوں گا، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں ملے ہوتے ہیں، ان دونوں کی وہ چیز ہوتی ہے، تو تم نے بس بلا وجہ اس کی پرائس اوپر کرتے جانا۔ تو یہ جو ہے نجش ہے، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بے جا چیز کو مہنگا کرتے جانا اور آپ کی نیت نہ ہو خریدنے کی، بولی کے اندر داخل ہو جانا اور بلا وجہ اس کی قیمت زیادہ کرتے جانا اس چیز کی، اس سے منع فرمایا ولا تناجسوا، زیادہ جو ہے جو قیمت کے اندر، وہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ولا تحاسدوا، حسد جو ہے اس سے منع فرمایا، حسد نہیں کرنا۔ حسد کیا ہے؟ حسد کے بارے میں نے بتایا تھا، حسد یہ ہے کہ کسی تمنا کرنا کسی کی نعمت کو دیکھ کر کہ ویسی نعمت میرے پاس آئے، اور ساتھ میں یہ تمنا بھی کرنا کہ وہ نعمت اس بندے سے چلی جائے، یعنی اس بندے کے پاس زوال ہو اس نعمت کا اور وہ نعمت مجھے مل جائے، یہ ہے حسد۔ اور ایک قسم کا حسد ہے جو جائز ہے، جس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی کیا، لا حسد الا فی اثنتین، دو چیزیں ہیں، ان چیزوں کے اندر حسد کیا جا سکتا ہے، اور اس حسد کو علماء نے اور باقی جو فقہا ہیں انہوں نے نام دیا غبطہ کا، اس کو غبطہ کہتے ہیں۔ غبطہ کیا ہے؟ غبطہ یہ ہے کہ کسی کی پاس دیکھنا کوئی نعمت، اس نعمت کی تمنا کرنا اور اس کے لیے برکت کی دعا کرنا اس بندے کے لیے، یعنی یہ تمنا نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے یہ نعمت چھن جائے اور میرے پاس آ جائے، بلکہ یہ تمنا کرنا کہ اللہ تعالیٰ جو نعمت اس کے پاس ہے وہ اس کو، اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے، وہ برقرار رہے اس کے پاس، اور مجھے بھی یہ نعمت مل جائے اللہ تعالیٰ، یعنی میں تمنا کرتا ہوں کہ مجھے بھی یہ نعمت اللہ تعالیٰ تو عطا کر دے، لیکن جو اگلا بندہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے پاس یہ نعمت برقرار رہے۔ اس طرح کی چیز یہ جائز ہے، یہ اس کو غبطہ کہتے ہیں، اور یہ عام طور پہ نیک اعمال کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رجل آتاہ اللہ مالا فسلط علی ہلکتہ، کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو پیسہ دے، اتنا پیسہ دے کہ وہ اللہ کی راہ میں اس کو ہلاک کرے، فسلطہ علی ہلکتہ فی الخیر، یا او کما قال، اس طرح کے کچھ الفاظ ہے کہ خیر کے راستے میں، اللہ کے راستے میں، یعنی صدقہ وہ اس طرح کرے کہ جیسے وہ ہلاک کرتا ہے اپنا مال۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ ہے کہ بالکل بے پرواہ ہے مال سے، اس کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اور جتنا دیتے ہیں وہ آگے اتنا ہی نکالتا جاتا ہے۔ مال کے متعلق سبحان اللہ ایک قاعدہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا، احادیث کے اندر آتا ہے، اور باقی علماء بھی بیان کرتے ہیں۔ کچھ دن پہلے ہی میں ایک شیخ تھے ہمارے، ان کو میں سن رہا تھا، معروف ہے، شیخ عثمان خمیس نام ہے، تو ان سے کسی نے بات کی کہ آپ یعنی یہ مال وغیرہ کا معاملہ کیا ہے، اور یہ جو دنیا کے اندر ساری چیزیں اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک قاعدہ اپنی زندگی میں بنا کے رکھا ہے، کہتے ہیں وہ قاعدہ یہ ہے کہ جو بندہ جتنا مال کے پیچھے جاتا ہے
دنیا کے پیچھے جاتا ہے دنیا اس سے متنفر ہوتی ہے، اور جتنا وہ دنیا سے متنفر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی دنیا عطا کرتے ہیں، جتنا وہ دنیا سے بے پرواہ ہوگا اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ اس کو دنیا عطا کریں گے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے ساتھ بھی کہتے ہیں میں نے محسوس کیا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور حقیقتاً یہی بات ہے کہ دنیا جتنی انسان اس کے پیچھے بھاگتا ہے اتنی دنیا جو ہے انسان کے پاس انسان سے دور ہوتی ہے، اور جتنا انسان لاپرواہ ہوتا ہے اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تباغضوا، تباغض یعنی تفاعل کے وزن پہ ہے، تو یعنی دونوں طرف سے غصہ ہونا۔ اگر ایک غصہ عام چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں ڈالا، یہاں پر منع کس چیز سے فرما رہے ہیں؟ جب اللہ نے ایک چیز طبیعت کے اندر ڈال دی، انسان کی طبع بنا دی، تو اللہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیوں کر رہے ہیں اس سے کہ غصہ نہیں ہونا؟ غصہ تو انسان کی طبیعت کے اندر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کو غصہ آ جاتا ہے، جیسے کہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شہد کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات نے بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ بھئی آئندہ سے میں کبھی بھی نہیں شہد کھاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے مواخذہ کر لیا اس چیز کا، لما تحرم ما احل اللہ لک۔ اس کے بعد پھر کچھ اور واقعات ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، جیسے کہ حضرت عائشہ کے متعلق حضرت عائشہ کے متعلق لوگوں نے کچھ بات کی تو کہا کہ جی یہ دیکھیں نا انصافی کرتے ہیں آپ کے ساتھ اور فلانا فلانا، تو جائیں جا کے یہ کہیں۔ یا پھر ایک آتا ہے کہ یہودی کچھ تھے، کچھ منافق تھے، انہوں نے زوجات کو کہا کہ آپ اپنا حق مانگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنے سختی میں آپ کو رکھا ہوا ہے، اتنے مشکل حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا۔ تو غرض یہ ہے کہ غصہ آنے سے منع نہیں کیا جا رہا، یہاں پر تباغض کا مطلب ہے کہ دونوں طرف سے ایک غصہ کرے تو اگلا بھی غصہ کرنا شروع کر دے، دونوں طرف سے غصہ۔ تفاعل کے معنی کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ دونوں طرف سے ایک ہی فعل ہونا شروع ہو جائے، اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی اگر ایک غصہ کر رہا ہو تو دوسرا ٹھنڈا ہو جائے، اگر دوسرا غصہ کر رہا ہے تو پہلا ٹھنڈا ہو جائے، اس میں سے دونوں میں سے ایک جو ہے وہ نرمی دکھائیں، تب معاملات چلتے ہیں۔ ورنہ اگر اینٹ کو اینٹ سے لگائیں گے تو چنگاری پیدا ہوگی یا دونوں ٹوٹ جائیں گے، یا معاملہ اس سے ٹھیک نہیں ہوتا، اس لیے تباغض سے منع کیا گیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ولا تدابروا، تدابر جو ہے یعنی یہ بھی حسد کی اقسام میں سے آتا ہے۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ حسد جو ہے بغض کی غصے کی اقسام میں آتا ہے یہ تدابر۔ کہتے ہیں بغض جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے، کہ کسی سے غصہ اور کسی سے ناراضگی دل سے جو ہے اس کو بغض کہا جاتا ہے، اور جو جسم یعنی آپ کے اعضاء سے غصے کا ظاہر ہونا اس کو تدابر کہا جاتا ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ کسی کو پیٹھ دکھا دینا، یعنی کوئی بات کر رہا ہے یا کوئی خیر کی بات بتا رہا ہے اس کو پیٹھ دکھا، تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اخوانا، اور ہو جاؤ اللہ کے بندے بھائی بھائی، اللہ کے بندے بن جاؤ اور بھائی ہو جاؤ۔ یعنی تمام یہ جو پیچھے چیزیں بیان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر آپس میں جڑ جاؤ، بھائی بن کر رہو۔ اور وہی بات ہے کہ یہ ایک پرامن اور کامیاب معاشرے کا بہترین ایک قاعدہ ہے۔ اپنے لیے قاعدہ اس چیز کو بنا لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی بن کر رہیں، تو جتنی بھی اچھا فلانی غلطی ہے میری فلانی کے ساتھ، وہ میں اس کو ٹھیک کر لوں، فلانی غلطی ہے ٹھیک کر لوں، لوگوں کو بتائیں، جس کی آپس میں جو جب وہ معاشرہ پیدا ہوگا انسجام والا، ملنے والا، جڑ جانے والا معاشرہ پیدا ہوگا، اس معاشرے کو پھر کوئی نہیں توڑ پائے گا۔ اس معاشرے کو کسی بھی طرح، کسی بھی انداز سے، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی چیز سے اس معاشرے کو نہیں توڑا جا سکتا، چاہے وہ اخلاقی چیزیں ہوں، اخلاقیات ہوں، یا کچھ اعمال ہوں، یا جو ہے وہ ایک دوسرے کے درمیان کو پھوٹ ڈالی جائے، اگر آپس میں جڑ جائے تو وہ کوئی بھی عمل، کوئی چیز جو ہے وہ کارآمد نہیں ہوتی، کوئی چیز عمل نہیں کرتی۔ آگے فرماتے ہیں باب ما یکون من الظن، ظن کے متعلق اگین وہی فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری نے جو باب باندھا کہ کچھ ایسا گمان ہے، جیسے کہ پیچھے آیا کہ کثیر من الظن، ظن بہت زیادہ ہے
جس میں سے بعض گناہ ہے، یعنی بعض جو ہے جھوٹ ہے اور وہ گناہ ہے، اور بعض الآخر جو دوسرا بعض ہے، جو بعض دوسرا ہے وہ گناہ نہیں ہے، یعنی اگر ایک گناہ ہے تو دوسرا جو ہے وہ گناہ نہیں ہے، اس کا مطلب وہ جائز ہے ایک قسم کا گمان۔ وہ کون سا گمان ہے؟ اس میں فرماتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا، کہتے ہیں کہ یہ ایسا گمان ہے جو بڑی ہی قوی تہمت کی جگہ پر ہو، یعنی تہمت ہو کسی کے اوپر، اور اس تہمت کے نتیجے میں وہ گمان پیدا ہو، وہ سوچ کسی کے ذہن میں پیدا ہو۔ یعنی مثلا مثال اس کی ایسی ہے کہ ایک بندہ ہے، عام طور پہ وہ اچھا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کو کسی شخص نے کسی گناہ والی جگہ سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اب یہ بہت کبھی گمان ہے، اس میں اصل تو یہی ہے کہ ہم بالکل گمان نہ کریں یہاں تک کہ ہمیں واضح ہو جائے کہ اصل میں بات کیا ہے، لیکن یہاں پر ایک ذہن کے اندر ایک سوچ آتی ہے کہ بھائی یہ کیوں، کس وجہ سے یہ اس جگہ سے آ رہا ہے، یا اس جگہ پہ کیا کر رہا تھا۔ لیکن انسان پر واجب یہ ہے کہ اگر اس کے ذہن میں یہ بات آئے، اس کو پھیلائے نہ۔ اصل میں وہ گمان والی بات جو ہے نا، وہ پھر غلط ہو جاتی ہے کہ آگے بس صرف بات پتہ چلی اور اس کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اگر کسی کے متعلق یہ بات ہوئی تو پوچھ لیا جائے کہ بھائی کیوں، کیا، کس طرح، کس لیے۔ اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہے تو نصیحت کی جائے، یہ اصل طریقہ یہ ہے۔ اور یہ گمان جو ہے جائز ہے، گمان کے اندر بھی جو جائز ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پھیلایا نہیں جائے گا، آگے اس کی بات آگے بڑھائی نہیں جائے گی۔ فرماتے ہیں قال حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، کہتے ہیں ما اظن، میں نہیں گمان کرتا کہ فلان اور فلان، یعنی فلانا فلانا جس شخص کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے، فرمایا یعرفانی، وہ دونوں جانتے ہیں، مجھے نہیں لگتا، مجھے نہیں گمان کہ وہ دونوں جانتے ہیں ہمارے دین کے متعلق کوئی چیز۔ یعنی اگر یہ وہی بات ہے کہ شاید ان لوگوں سے کوئی ایسی بات سرزد ہوئی ہو یا ایسا عمل جو دین کے خلاف ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمان کیا ان کے بارے میں، اور وہ گمان کیا تھا، یہ ہے جائز قسم گمان کی، جو مثبت جہت پہ ہو، یا حقیقتاً ایسی موقع پر یا ایسی چیز میں ہو جس میں بڑی قوی تہمت ہو اور انسان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو وہ معاملہ۔ اور اگر تہمت ہو بھی، انسان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو وہ جا کے پوچھے، اس کے بجائے کہ پھیلائے اس بات کو کہ جی پتہ ہے وہ فلانے نے یہ کیا، اچھا فلانا نا یہ کرتا ہے، فلانے نے نا یہ، اس کے بجائے اس سے پوچھا جائے، اس کی اصلاح کی جائے، اس کو کسی مصلح کے پاس لے کے جایا جائے، یہ ہے اصل طریقہ۔ یا پھر گمان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں وہ مثبت انداز سے کر رہے ہیں کہ مجھے گمان کیا ہے کہ ان کو، اگر انہوں نے ہمارے دین کے متعلق کوئی غلط بات کہی تو گمان یہ ہے ان کو ہمارے دین کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے وہ جائز گمان جس کے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر باب باندھا۔ ویسے جو عام قاعدہ ہے وہ قاعدہ کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ اصل میں مسلمان، حقیقی مسلمان کون ہے؟ جس سے اس کا مسلمان بھائی اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے صحیح سالم رہے، اس کے ہاتھ سے پرامن رہے، یعنی اس سے کوئی اس کو نقصان کسی انداز سے بھی نقصان نہ ہو۔ اصل جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے۔ لیکن اگر گمان کرنا ہے تو یہ حدیث سے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ اصل میں اس کا مثبت چیز کی طرف گمان کیا جائے، یعنی اگر کسی بندے کو ایسی چیز کرتے ہوئے دیکھا بھی تو گمان اس کو اچھی چیز کی طرف موڑ دیا جائے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کو علم ہوگا اس چیز کا، مجھے نہیں لگتا کہ اس نے جان کے یہ عمل کیا ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی غلط کام کے لیے اس جگہ گیا ہو، مجھے لگتا ہے کہ وہ نصیحت کے لیے گیا ہو۔ یعنی اس طرح کا گمان جو ہے وہ جائز ہے شریعت میں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور لیث رحمہ اللہ نے حدیث کے آخر میں فرمایا کانا رجلین من المنافقین، وہ دو شخص جو تھے جن کے متعلق آپ نے فرمایا کہ ما اظن
मा अज़ुन्नु फुलान व फुलान यअरिफान मिन दीनिना शैअन, कि मुझे गुमान है, मैं नहीं गुमान करता कि उनको दीन के मुतालिक कुछ पता होगा। वो दो लोग हकीकतन मुनाफिक थे। ये इमाम लईस रहमहुल्लाह की आगे कह लीजिए कि तफसील है इस हदीस के बारे में। लईस रहमहुल्लाह इसी सनद के अंदर मुहद्दिस है जो ये हदीस बयान की। आगे फरमाते हैं हदसना यहया इब्न बुकैर अन लईस बिहादा वक़ालत दखल अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन वक़ाल, हजरत आयशा वक़ालत यानी हजरत आयशा फरमाती है, या आयशा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ए आयशा, मा अज़ुन्नु फुलानन व फुलानन यअरिफानी दीनना अल्लज़ी नहनु फीही, मैं नहीं गुमान करता कि फुलान और फुलान जानते हैं हमारे दीन के मुतालिक कोई भी चीज, जो वो दीन जिसमें हम हैं। उन्होंने कोई बात की, जैसे कि इमाम लईस रहमहुल्लाह ने कहा कि वो कोई झूठी बात, वो मुनाफिक थे वो लोग, और फैल मुनाफिक थे तो कोई गलत ही बात करके गए होंगे, तकलीफ ही देते थे मुनाफिक मुसलमानों को। आपने ये अच्छा गुमान किया उनके बारे में। ये अच्छा गुमान जो है ना, ये बस जायज है इंसान के बारे में करना। इसके अलावा कोई गुमान अगर किसी बुरी चीज का हो, जो भी हो, तो नसीहत की जाए, उसको अपने साथ रखा जाए, उसको अपने अंदर ही रखा जाए, उस बंदे से बात की जाए, भाई मैंने, यार आप बताओ मैंने ऐसे ऐसे आपको देखा, उसकी वजाहत कर दे। कोई बात है या अगर कोई गलती है तो उसको इंसान खुद अकेले में नसीहत करे, इसके बजाय कि लोगों के दरमियान बात करना। वो असल में वो गुमान है जिसका सख्त गुनाह है, मना फरमाया गया है। बाकी किसी बंदे को गलती की जगह पर भी देखा ना, तो उसके मुतालिक अच्छा गुमान करना है। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, ये मुफस्सिरीन रहमहुल्लाह ने कुछ इसराइलियात में बयान की इस तरह की चीज। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, कहते हैं उन्होंने अपनी आंखों से एक बंदे को देखा, वो चोरी कर रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लिमा सरक़ता औ लिमा तसरिक़ औ कमा क़ाल, कि क्यों चोरी करते हो, ये चोरी तुमने क्यों की। तो कहते हैं, वो बंदा कहता है ईसा अलैहिस्सलाम को, वल्लाहि मा सरक़, अल्लाह की कसम मैंने चोरी नहीं की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सद्दक़तु कज़्ज़बतु ऐनी व सद्दक़तु यमीनका व कज़्ज़बतु ऐनी, कि मैंने तुम्हारी कसम का यकीन कर लिया और मैंने अपनी आंख को झुठला दिया। ये भी वही गुमान के अंदर बात आती है कि अच्छा नहीं। या फिर अगर हकीकतन कोई शख्स इस तरह की चीज में किसी को देखे, किसी ने कोई चीज उठाई, कोई लेके गया, तो मुझे गुमान है उसने खरीदी होगी, उसने पैसे दे दिए होंगे, मैंने देखा नहीं। असल में हकीकत में गुमान जो है वो ये इस तरह का गुमान जायज है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कहा और जो सुना, अल्लाह ताला हमें बेहतरीन अंदाज से उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। छोटे छोटे अमाल हैं, छोटे छोटे ये आदाब हैं, जिनको इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अलग अलग करके हमारे सामने मुनफरिद करके हमारे सामने रख दिया कि भाई देखो, ये भी अदब है, ये भी आदाब है, ये भी इस्लाम के अखलाकियात के अंदर ये सारी चीजें आती है। अल्लाह ताला का बड़ा फजलो करम है, अल्लाह ताला ने इस तरह के उलमा हमें दिए, हमें शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो सुना और जो कहा, अल्लाह ताला हमें उस पर बेहतरीन अंदाज से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क़द क़ुल्त मा क़ुल्त इन सवाबन फमिन अल्लाह व इन ख़ताअन फमिन्नी वश्शैतान व अस्तग़फिरुल्लाह इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।